آج میں خاص طور پہ لاہور آیا ہوں اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم نے ریویو کرنا تھا کہ اب تک جو ہماری تیاری کیسی ہے کرونا وائرس کی، اس کو دیکھنا تھا کہ اس کا پھیلاؤ کس طرف جا رہا ہے، آگے ہم کیا قدم اٹھا رہے ہیں، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور آپ عوام سے ہمیں کیا توقع ہے۔ تو پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ ایک امپریشن تھا کہ شاید ہم پھر سے لاہور کو لاک ڈاؤن کر دیں اس لیے کہ بڑی تیزی سے وائرس پھیل رہی ہے۔ تو میں یہ سب کے سامنے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں لاک ڈاؤن کا مطلب کہ ساری اکانومی بند کر دینا روکنے کے لیے اس کا پھیلاؤ وائرس کا۔ میں آپ کو میرے شروع سے تاثرات اس کے اوپر پتہ ہیں کہ میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اگر ہمارا ملک ایک چھوٹا سا سنگاپور جیسا ملک ہوتا جس کی کوئی 50 لاکھ کی آبادی ہوتی، یا تائیوان کی طرح ہوتا، یا نیوزی لینڈ جو 30 لاکھ آبادی ہے، تو بڑا آسان کام ہے کہ اس ملک کو لاک ڈاؤن کرو۔ امیر ملک ہیں یہ، ان کی 50 ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے، آپ ان کو بند کر دیں، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی آبادی کو بند کر کے، اور پھر گھر بھی بڑے بڑے ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، امیر ملک ہیں، تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں کیونکہ اس سے پھیلاؤ رک جاتا ہے، اور پھر جب پھیلاؤ رک جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو وائرس کو ختم کریں۔ لیکن میں پہلے دن سے یہ بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرح کے ملک 22 کروڑ عوام ہیں جس میں سے 25% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ ہندوستان میں جو حالات ہیں، جو بنگلہ دیش میں، ہمارے مختلف حالات ہیں۔ جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جب اکنامک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبقہ ہے، جو دہاڑی دار ہے، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے، بے روزگار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہر روز یا ہر ہفتے اگر وہ آمدنی نہ آئے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے۔ تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن، اور سمارٹ لاک ڈاؤن بھی میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے لاک ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح جو اکانومی کے پہیے بھی چلتے رہیں، لوگ بے روزگار بھی نہ ہوں، بیچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر سارا بوجھ ہی نہ پڑ جائے، وہ بھی آپ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ کرونا کا پھیلاؤ روکتے جائیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ دونوں کو سائیڈ پہ چلانا یہ کبھی بھی آسان کام نہیں تھا۔ اور یہ آپ کے لیے، سب کے لیے جو کہتے ہیں ابھی بھی کہ جی آپ کو پہلے لاک ڈاؤن کرنا یا زیادہ سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، آج نیو یارک کا جو میئر ہے، دنیا کا جو وہ سب سے امیر شہر جدھر سب سے زیادہ امیر آدمی رہتے ہیں، جس کا ہیلتھ بجٹ ہمارا جو سارا ملک کا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ ہے اس سے صرف ہیلتھ کا بجٹ دگنا تگنا زیادہ ہے، اگر وہاں کا میئر کہہ رہا ہے کہ نیو یارک بینکرپٹ ہو چکا ہے، یعنی نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اس کے اوپر کیا اثرات پڑے۔ ہمارے سے پوچھیں جب ہم بجٹ بنانے آئے ہیں اس سال کا تو ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں تو زیادہ مشکل حالات تھے کیونکہ زیادہ اموات ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیو یارک میں جتنے ہمارے 3 مہینے میں لوگ فوت ہوئے ہیں، اموات ہوئی ہیں، ان کی ایک ایک دن میں اس کے قریب ہوئی ہیں۔ تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو حالات زیادہ برے تھے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ ان کے ہسپتالوں پہ زیادہ پریشر تھا۔ لیکن لاک ڈاؤن کا مطلب تو یہ ہے، اصل تو معاشیت تباہ ہوتی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ جب آپ ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو اموات کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جتنی دیر آپ ملک کو بند کرتے ہیں اتنی آپ کی معاشیت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آج ہم نے پاکستان کو تقریباً اتنی دیر لاک ڈاؤن، 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا، تو ہمارا لاک ڈاؤن اتنی دیر ہے جتنا نیو یارک کا ہے۔ تو اگر نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا تو سوچیں کہ پاکستان جیسا ملک ہمارے اوپر کتنا یہ مشکل حالات آئے ہیں۔
تو بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی؟ کیونکہ ہماری ساری آمدنی نیچے چلی گئی. جو ہماری آمدنی اوپر جا رہی تھی وہ جو ابھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرچ کرنے کے لیے ملک کے لیے 22 کروڑ لوگوں کے لیے. تو اب میں جو آپ سے جو آج یا آیا ہوں لاہور میں اور جو میں نے سارا جائزہ لیا ہے, میں جو اب آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنی عوام کو, میں جب بھی آپ کے سامنے آیا ہوں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی آگے ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بار بار میں آپ کو بتاتا رہا کہ ایس او پیز کا مطلب احتیاط کرنا. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے, تو یا لوگوں کو بند کر دیں اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو کچل دیں, اور یا پھر ملک کو چلائیں, لیکن آپ ذمہ داری لیں, عوام ذمہ داری لے کہ اگر ہم ایس او پیز پہ, یعنی یہ جو ہم نے آپ کے لیے بتایا ہوا ہے شرائط کہ آپ جو بھی ایکٹیویٹی کریں ایک ایس او پیز کے مطابق, کن شرائط کے مطابق کریں, اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے, احتیاط نہیں کریں گے, تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. ہمارے پاس کبھی بھی وہ ہسپتال کی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ اگر زیادہ لوگ ایک دم بیمار ہونا شروع ہو جائیں, تو ہمارے پاس تو کبھی بھی وہ فیسلٹیز نہیں تھی. تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ جب آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کریں, تو ساتھ ساتھ احتیاط ضرور کریں, کیونکہ اگر آپ احتیاط کریں گے ہمارے ہاسپٹلس پہ کم پریشر پڑے گا, ہم زیادہ لوگوں کا علاج کر لیں گے. لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور تیزی سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی, تو سارا جا کے پریشر ہسپتالوں پہ پڑ جائے گا, اور ابھی پڑ چکا ہے. تو آج جب ہم نے جائزہ لیا ساری, میں نے ڈاکٹر یاسمین سے, چیف منسٹر صاحب سے پوری پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا پنجاب کر رہا ہے, تو میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں, اب ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے. مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ احتیاط نہیں کی. عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی. جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے, تو وہ سمجھتے جی پاکستانیوں کو تو یہ بیماری لگتی نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ جی وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مرا ہو. تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی احتیاط نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی, تو ہم اپنے بوڑھوں کو, اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو, ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے. جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے, کیونکہ دیکھ انہوں نے سنا ہوگا جی 6-7 لوگوں کو کچھ نہیں ہوا, تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں, میں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ, پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے. ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, لیکن ہم ایک سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں گے, جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہاٹ سپاٹس کو ٹریس کریں گے. میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کے اوپر بات کریں, اور ان ایریاز کو بند کریں گے. ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی, کیونکہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی. اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوا ہے کہ بتائیں ٹائیگر فورس کا, کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیئرز لینے پڑیں اور زیادہ اپنی فورس بنانی پڑے, کیونکہ یہ ان کو اب والنٹیئرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس, یعنی ایس او پیز کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا, وہ ہمیں آگاہ کریں گے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ایکشن لے گی. لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے, کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے. ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے مل کے ہم بھی سختی کریں, آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا کہ ایس او پیز کے اوپر ہم اب پوری طرح ایک ایڈمنسٹریشن اور ہمارے والنٹیئر سب مل کے پورا زور لگائیں گے. جو سب سے پہلی چیز ایس او پیز کی ہے وہ یہ ہے ماسک. ساری جگہ اب سے کہیں پبلک پلیس میں ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا. یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی حکم ہوگا, ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے ان کو بھی, وہ رپورٹ کریں گے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب
टाइगर फोर्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे, वो हाशिम भी उसके ऊपर बात करेंगे और फिर उमर डार भी करेंगे। और फिर ये भी ज़रूरी है, और मैं आपको सबको ये कह दूं कि ये ज़रूरी है कि आपको ये समझना होगा कि हम उधर जगह पे खड़े हुए हैं कि हमारे पास इतना मुश्किल अब सिनारियो है कि जहाँ अगर मसलन हमें पता चला कि कंप्लाई नहीं कर रहे और हम एक एरिया बंद करेंगे तो वहाँ लोगों को मुश्किल पड़ेगी। अगर फैक्ट्री नहीं काम कर रही, उसको फैक्ट्री को बंद करेंगे, वो नुकसान होगा, वो बेचारे मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर अगर लोग अपनी तरफ एहतियात नहीं करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो जाएगी। इसलिए आप सब के ऊपर कि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बेचारे गरीब लोगों के लिए, क्योंकि असल तो बेचारा गरीब आदमी पिसता है जो हिंदुस्तान में हुआ है। उन्होंने सख्त लॉकडाउन कर दिया, 34% उनके लोग आज वो मुश्किलों पे हैं, वो उधर जाके खड़े हो गए। भूख वहाँ ऐसी फैल गई है कि उनके लिए आगे हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बन चुका है। तो हमने अगर इसमें मुश्किल रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने अपनी तरह पूरा लॉकडाउन भी नहीं किया और बचाते रहे अपनी फैसिलिटीज़ को, अब से आगे जो हमें कदम उठाने पड़ेंगे वो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि डॉक्टर यास्मीन आपको अपडेट करें कि कोरोना के लिए जो भी हम अब कदम उठा रहे हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डॉक्टर यास्मीन अभी आपको बताएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हमने फिगर्स रखी कि हमारे पास कितने बेड्स अवेलेबल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 10,000 बेड्स जो सिर्फ मखसूस हमने कोविड के लिए पूरे पंजाब में किए थे, वो हमारे पास बेड्स तैयार हैं। इस वक्त जो हमारे पास मरीज़ दाखिल हैं वो तकरीबन 3,055 हैं, पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, और जिनमें क्रिटिकल लोग जो हैं वो 215 हैं और 193 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर्स पे हैं। जहाँ तक वेंटिलेटर्स का ताल्लुक़ है, वहाँ हमने 540 वेंटिलेटर्स जो थे उनको मखसूस किया हुआ था अपने मरीज़ों के लिए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 193 जो हैं वो लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, तो बाकी वेंटिलेटर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और वेकेंट हैं। लाहौर को हम एक डिफरेंट पोजीशन में देख रहे थे, ये मैंने आपको बाकी का जहाँ लाहौर का ताल्लुक़ है वहाँ हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन 197 वेंटिलेटर्स और प्राइवेट में 104 हैं, और इनमें 63 वेकेंट हैं पब्लिक सेक्टर में और 72 जो हैं वो अवेलेबल हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जी, जहाँ तक हाई डिपेंडेंसी बेड्स का ताल्लुक़ है, वो हमारे पास तकरीबन 502 बेड्स जो हैं वो इस वक्त हमारे पास वेकेंट हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो कैपेसिटी है अपने हॉस्पिटल्स की वो तकरीबन 30 से 40% शहरों के अंदर थोड़ी कम, और बाकी हमारे जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वगैरह जी उनको मिला के बिटवीन 40% वैकेंसीज़ हैं। अगर हम जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि अगर हम परहेज़ करें या एहतियात करें तो हम अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं, और ये नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं वो हमारे लिए अगले हफ्ते 10 दिन के लिए काफ़ी रहेंगे। लेकिन आज हम बड़े मशकूर हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने NDMA के थ्रू कहा है 1,000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स विच मेक्स इट एज अ पार्ट ऑफ हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, यानी जिनमें आप प्रेशराइज ऑक्सीजन आपको चाहिए होती है, क्योंकि इस बीमारी की एक सबसे बड़ा इलाज जो है ये, क्योंकि लंग्स पे यानी फेफड़ों पे इसका असर होता है, तो इसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि अगर आप प्रेशर से ऑक्सीजन दें और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें तो बहुत सारे मरीज़ रिकवर करते हैं। तो आज उन्होंने कहा है कि जी 1,000 बेड अगले इस महीने के आखिर तक मज़ीद NDMA तैयार करेगा, और जुलाई के महीने के अंदर 1,000 और बेड यानी तकरीबन 2,000 बेड पूरे पंजाब के अंदर, जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स कहते हैं या प्रेशराइज ऑक्सीजन के कहते हैं, और उसी के जितनी उसकी परसेंटेज के अंदर वेंट्स हैं उनकी भी उसी तरह से इंस्टॉलेशन होगी। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जी एक्टेमरा एक ट्रायल ड्रग है जिसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हमने एप्लीकेशन आज से 2 दिन पहले भिजवाई थी कि हमें बताया गया है कि रॉश जो मेन इसका इंपोर्टर है या मेन प्रोड्यूसर है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पे पाबंदी है कि ड्रैप की तरफ से कि हम सिर्फ जापान से इंपोर्ट कर सकते हैं,
کیونکہ ہم امریکہ سے نہیں کر سکتے، اور ڈراپ کی طرف سے پابندی تھی، اور ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ جاپان میں اتنی میڈیسن نہیں بن سکتی کہ جو ہمارے لیے کافی ہو۔ تو سر ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ کی کاوش سے آج وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، اور ڈراپ نے اجازت دے دی ہے کہ ہم امریکہ سے ایکٹیمرا کے انجیکشنز جو ہیں وہ مزید امپورٹ کریں۔ اس کی وجہ سے میں لوگوں کو ذرا تسلی اس بات کی دینے چاہتی ہوں کہ یہ ٹیکے تو آ جائیں گے، لیکن خدارہ یہ ٹرائل ہو رہی ہے، اس کے اوپر یہ ٹرائل انجیکشنز ہیں، ضرور اس سے فرق پڑتا ہوگا، لیکن جب تک ہم یہ کم سے کم 1000 مریضوں کا علاج نہیں کریں گے، ہم کوئی پازیٹیو رزلٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیکہ ہر بندے کو نہیں لگنا، اس کے لیے ایک پراپر پروٹوکول بن چکا ہے، اور پراپر پروٹوکول دے دیا گیا ہے، اور کئی لوگوں کو یہ نقصان بھی دے سکتا ہے، جیسے اگر خدا نخواستہ کسی کو سیپٹیسیمیا ہو، یعنی انفیکشن بہت زیادہ بڑی بھی ہو، یا خدا نخواستہ ٹیوبرکلوسس ہو، تو اس کا ایڈورس افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت دھیان سے بغیر پرسکرپشن کے یہ بالکل میڈیسن استعمال نہیں کرنی دے گی، اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے پروٹوکول کیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں آپ کو کہ آج ہمارے سامنے کچھ کیسز آئے ہیں جہاں یہ ٹیکے بلیک میں بیچے گئے ہیں، ان کے خلاف پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں کہا ہے، اور ہم انشاءاللہ سخت اقدام اٹھائیں گے اور ان کو سخت سزا ملے گی۔ کہ افسوس کی بات ہے کہ آج جب پاکستان اس مشکل میں سے گزر رہا ہے تو آپ لوگ پیسے کمانے کی کوشش ان ٹیکوں سے کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ آکسیجن کے لیے سر ہم بڑے مشکور ہیں کہ آلریڈی وہ جس طرح آپ نے اسد عمر صاحب سے کہا ہے کہ uninterrupted supply of oxygen will also be there, so this is all for the reassurance of the people. جی میں یہ چاہوں گا کہ پہلے ہاشم آپ بتا دیں کہ جو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں ٹائیگر فورس کو، والنٹیئرز کو، اور اس کے بعد ڈاکٹر فیصل اگر آپ یہ جو ہاٹ سپاٹس کا ہے کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر ہم کیسے ٹیکنالوجی استعمال کریں گے ہاٹ سپاٹس کو لوکیٹ کرنے کے لیے۔ سر جن بھی قوموں نے اس پہ کچھ حد تک قابو پایا ہے ابھی تک، انہوں نے والنٹیئر فورس کا استعمال کیا ہے۔ اس میں بلگیریا، سعودی عربیہ، تھائی لینڈ، یہ سارے ملک شامل ہیں، اور آج پاکستان پہ خاص طور پہ اس وقت پہ یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ٹائیگر فورس کے تھرو، جس میں بڑی اچھی رجسٹریشن ہوئی ہے، ہم ان کو ایک نیا کام سونپنے جا رہے ہیں۔ اس میں سے سلیکٹ فیو کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور ان کے لیے ایک اور آبجیکٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ایس او پیز کی آبزرویشن کو دیکھیں گے ہمارے ٹائیگر فورس آبزرورز کے طور پہ۔ ہم نے ایک ایپ کا تشکیل کا شروعات کر دی، اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اس کا لانچ ہوگا۔ اس ایپ کے تحت فوٹو کے لے کے جہاں بھی ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پہلے اسی ایپ کے اندر وضاحت کے ساتھ ان ایس او پیز کو بتایا جائے گا کہ اگر دکان پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں تو کیا کیا چیز وہاں پہ ہونی چاہیے۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ سفر کر رہے ہیں تو آیا کہ وہاں ماسک پہنے جا رہے ہیں، ہینڈ سینیٹائزر وہاں پہ موجود ہے۔ جہاں جہاں وہاں پہ خلاف ورزی آئے گی وہ ہماری ڈیٹا بیس میں رپورٹ ہوگی، اس کا ایک ایسکلیشن میٹرکس بنے گا، اور جس پہ اگر ڈیلے آنے پہ وہ چیف منسٹر کے آفس تک وہ ایسکلیٹ کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس وبا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، مگر ہم نے زندہ رہنا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ معاشرہ ایک ذمہ دارانہ طور پہ اس ایس او پیز کو اڈاپٹ کرے، اور اس میں یہ والنٹیئر فورس سے میں ابھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا ایک بہت قلیبی کردار ہوگا۔ تھینک یو۔ شکریہ جی۔ جیسے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، اس وقت جو ہم نے حالات کا جائزہ لیا ہے اس کے تحت یہ چیز واضح ہو گئی کہ کچھ اضافی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اضافی تدابیر میں ایس او پیز کی کمپلائنس اور ان کی رسپیکٹ کرنے کے بعد سب سے جو بڑی دوسری ایک اہم جز ہے وہ جگہیں، وہ کاروبار یا وہ رہائشی علاقے جہاں اس بیماری کا پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے اس کا تعین کیا جائے۔ ایسی تمام جگہوں کو عام اصطلاح میں آج کل ہاٹ سپاٹس کا لفظ بتایا جاتا ہے۔ تو جو انتظامیہ ہے اس کی مدد کے لیے، تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ یہ ایسے ہاٹ سپاٹس کہاں ہیں، ایک بہت سفسٹیکیٹڈ اور ماڈرن ترین ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے پچھلے کئی ہفتوں میں، اور اب وہ تیار ہے۔
اور اس کی مدد سے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف کہ یہ ٹیکنالوجیکلی یعنی تکنیکی اعتبار سے بہت ایڈوانس چیز ہے، بلکہ اس پہ جو ایپیڈیمیولوجی کے تمام اصول اور قوانین اور طریقے ہیں اس کا استعمال کیا گیا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمام جگہیں جہاں سے پھیلاؤ زیادہ ہو رہا ہے وہ جگہوں کا تعین ہو جائے گا، اور انتظامیہ کو آسان ہو جائے گا کہ وہ ان جگہوں میں جو ریسٹرکشنز ہیں، جو رکاوٹیں یا بندشیں ہیں وہاں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کو استعمال کر کے وہاں جسے کہتے ہیں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤنز یا اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ کرنے پائیں گے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکنے میں قابل ہو سکیں گے، اور اس کے علاوہ جو باقی سارا شہر ہے یا بیشتر شہر ہے اس کا کاروبار زندگی اپنی جگہ چلنے کے قابل رہے گا۔ جی تھینک یو۔ اچھا جی، میں یہ چاہوں گا اب آخر میں ختم کرنے سے پہلے کہ عثمان ڈار جنہوں نے یہ پوری ٹائیگر فورس کو اوورسی کر رہے ہیں، جس طرح ہاشم نے کہا اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اس وقت ہمارا جو رضاکار جو ٹائیگرز ہیں ان کا بہت بڑا رول آگے آنے والا ہے، اور آنے اس لیے والا ہے کہ بدقسمتی سے جس طرح ہم نے بے احتیاطی کی تو اس کا یہ بڑھے گی، اور ہم پوری اس کی پروجیکشنز کر رہے ہیں کہ یہ کب تک، اگلے مہینے تک ہم سمجھتے ہیں جولائی کے مہینے میں ہمیں کافی مسئلے مسائل آئیں گے، اور اس لیے ان کو ہم پورا استعمال کریں گے۔ اب جس طرح ہاشم نے کہا وہ جائیں گے، جا کے ہر ایریاز میں وہ رپورٹس دیں گے۔ اب موبائل فون کی وجہ سے ہمارے پاس پورا ڈیٹا آتا جائے گا، انفارمیشن آتی جائے گی، اور اس کے اوپر ہم پھر پورا ایکٹ کریں گے۔ کتنا حالات بگڑتے ہیں، میری آخری بات ہے کہ کتنے حالات بگڑتے ہیں اس پہ آپ کے اوپر، عوام کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جتنا آپ احتیاط کریں گے اتنا ہمارے جو حالات ہیں وہ قابو کے اندر رہیں گے۔ جتنی بے احتیاطی ہوگی، اور جو مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے ہم لاک ڈاؤن جب ہٹا رہے تھے، میں نے کہا لوگوں کو کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وبا ختم ہو گئی ہے، ہم مجبوری میں ہٹا رہے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کے حالات بہت برے تھے۔ تو لگا ایسے جیسے ہی ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ اس بے احتیاطی کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ نمبر کیسز ہو چکے ہیں، لیکن اب بہت ضروری ہے کہ ہم اب سب احتیاط کریں۔ اور میں اس لیے عثمان ڈار آپ کو آخر میں آپ ذرا بتائیں کہ ٹائیگر فورس کا سٹیٹس کیا ہے۔ بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ 10 لاکھ میں سے ابھی تک 2.25 لاکھ ٹائیگر فورس جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آلریڈی ٹائیگر فورس کا ایک کامیاب تجربہ SOPs کی امپلیمنٹیشن میں ہم مساجد میں کر چکے ہیں۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے مساجد بند نہیں کی، رمضان میں، تراویحوں میں، جمعے کی نماز میں الحمدللہ کوئی کرونا مساجد سے نہیں پھیلا تھا، اور اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ماہ رمضان میں بڑا زبردست SOPs پہ ٹائیگر فورس نے کام کیا۔ اور اب جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایڈمنسٹریشن کے لیے ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ SOPs کی امپلیمنٹیشن ہے، ماسک کی اویئرنیس ہے۔ نو ماسک نو سروس پہ آلریڈی ٹائیگر فورس نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس ڈیسیژن میکنگ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے جس ایپ کا بات کی ہے ہاشم صاحب نے، وہ بنیادی طور پہ ایپ ٹائیگر فورس کے موبائل پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ انسٹال کر دیں گے۔ وہ پکچرز لے کے رائٹ وے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو بھیجی جائیں گی، DC صاحبان کو، اور پھر جو بھی SOPs جو امپلیمنٹیشن میں فیلئر ہیں، چاہے وہ کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی مارکیٹس ہیں، پارکس ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم ایکشن لیں گے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں سارے اب خود صوبوں کو، باقی صوبوں کو بھی دورے کروں گا، اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اب خود میں مانیٹر کروں اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے، ڈیٹیلز پوری مجھے آئیں گی، ٹائیگر فورس سے انفارمیشن، سارا انفارمیشن میرے آفس میں آئے گا۔ ادھر سے ہم باقاعدہ دیکھیں گے کہ ہر صوبہ اس کے اندر کون کون سی کمپلائنس ہو رہی ہیں، کون سے علاقے ہیں، مثلا انڈسٹری میں کتنا ہو رہا ہے، کھانے پینے کی جگہوں پہ کتنا ہو رہا ہے، یعنی ہر جگہ کے اوپر کمپلائنس دیکھوں گا میں صوبوں کے، اور ادھر سے مانیٹر کریں گے، اور وہاں پھر ہم صوبائی حکومتوں کو پورا
آگاہ کریں گے, بتائیں گے, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ سب کو ایک چیز سمجھنا ہے. ایک تو سارے ایس او پیز ہیں, جو ایک چیز جس سے اب ثابت ہو گیا کہ 50% سلو ہو سکتی ہے, کم اس کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے اس وبا کی, وہ ہے یہ ماسک. اور یہ ساری دنیا میں, کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ دنیا بھی ڈسکور کر رہی ہے, 3 مہینے پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا. تو اب آہستہ آہستہ جو ڈیٹا آ رہا ہے سامنے, اس میں یہ سب سے بڑی چیز آئی ہے کہ اگر لوگ ماسک پہنے تو اس سے اس کا پھیلاؤ 50% کم ہو سکتا ہے. تو یہ تو میں سب سے پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ ساروں نے اب ماسک پہننا ہے, باہر نکلے گھر سے ماسک پہنے. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرہ آپ کے بزرگوں, ہمارے بوڑھوں کو ہے, اور اس کے بعد جو لوگ بیمار ہیں جس طرح ڈائبٹیز کی طرح یا بلڈ پریشر کی بیماری ہیں, ان کو خطرہ ہے. ان کو ہم نے بچانا ہے. باقی لوگوں کو تو خطرہ نہیں ہے, اس لیے لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں. لیکن ہم اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہم ان لوگوں کی جانوں خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اس لیے یہ زیادہ ضروری ہے. اور اپنے ہاسپٹلس کے اندر جب پریشر پڑتا ہے تو ہمارے ہیلتھ ورکرز, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے نرسز, ان پہ پریشر پڑتا ہے. پاکستان پائندہ باد.